میں کہ اس پہ ایک واقعہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے. یقیناً اس ماہ مبارک کے آغاز پہ آپ نے بہت سارے پلانس کیے ہوں گے، اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے بہت سارے پلانس بنائے ہیں، اور ایم شور کہ ان پلانس میں بہت ہیوج پلانس بھی ہوں گے، بہت بڑے بڑے پلانس بھی ہوں گے. میں جسٹ ایک چیز انکلوڈ کرنا چاہوں گا، اور ایک حدیث بھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ عمل پسند ہے جو چاہے چھوٹے ہوں لیکن وہ ہمیشگی سے ہوں. تو اس رمضان المبارک میں جہاں آپ نے بہت بڑے پلانس بنائے ہیں، وہاں پہ میں جسٹ ایک چیز انکلوڈ کرنا چاہوں گا کہ کوئی ایک چھوٹا عمل سٹارٹ کرنا شروع کر دیں، اور کوئی ایک چھوٹا ایسا گناہ جو آپ کرتے تھے اس کو چھوڑنا شروع کر دیں. بس یہ دو چیزیں کر لیں اور ان پہ کوشش کریں کہ اگلی زندگی میں ساری زندگی ان پہ عمل کریں. آپ نے بہت لمبے اور ہیوج پلانس کیے ہوں گے، اور ایٹ دا اینڈ یہ ہوگا کہ آپ سارے پلانس کو ایگزیکیوٹ نہیں کر سکیں گے، اور آپ پہ برڈن بھی ہوگا. اور ان کا فائدہ ان کا نقصان یہ ہوگا کہ آپ نے ان کی پلاننگ پہ الگ ٹائم ضائع کیا، اور آپ سے بعد میں پورے بھی نہیں ہوئے. تو یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان پلانس کے ساتھ ساتھ ایک ایسا عمل اور ایک ایسا گناہ یہ لازمی ایڈ کیجئے گا. ایڈ نہیں کرنا، ایک ایسا عمل آپ نے ایڈ کرنا، اور ایک ایسا گناہ جو آپ کرتے ہیں اس کو چھوڑنا ہے. دو چیزیں بس یہ کر لیں، اور ان پہ اسٹک رہیے گا ساری زندگی کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ ہمارے اس رمضان کا حق ادا ہو جائے گا. باقی اس رمضان المبارک پہ اسٹیٹسز کی بجائے عبادات پہ فوکس کیجئے گا. اور اگین وہی بات کہ کوئی ایسا عمل لازمی اپنی زندگی میں ایڈ کیجئے گا جو آپ اپنی اگلی پوری زندگی اس پر اسٹک رہیں. ہم نے بہت سارے رمضان المبارک گزارے، میں نے بھی بہت سارے رمضان المبارک گزارے. رمضان آتا ہے چلا جاتا ہے، میرے پہ بھی یہی کیفیت ہوتی ہے کہ رمضان آتا ہے چلا جاتا ہے، ہم اپنے گناہوں سے توبہ بھی کرتے ہیں لیکن پھر ہم گناہوں کی طرف چلے جاتے ہیں. اور ہمارا یہ پلان ہوتا ہے کہ پانچوں وقت کی نماز پورا قرآن تفسیر کے ساتھ پڑھ لیں گے، ترجمے کے ساتھ پڑھ جائیں گے، پورے قرآن کو ایک دفعہ ریڈ آؤٹ کر لیں گے، تراویح ساری پڑھیں گے. تو یہ ساری چیزیں ہم نے پلانس بنائے ہوتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے میجورٹی آف دا پیپل ان پلانس کو ایگزیکیوٹ نہیں کر پاتے. وہ اس لیے کہ ہم نے بہت بڑے پلانس بنا لیے ہوتے ہیں، بہت ہیوج پلانس بنا لیے ہوتے ہیں. تو میں ریکمینڈ کروں گا کہ ان کی بجائے چھوٹے چھوٹے پلانس بنائیں. لائک آپ کہیں کہ میں پورا قرآن پڑھوں یا نہ پڑھوں، لیکن میں روز کی ایک آیت اگلی زندگی کے لیے ترجمے کے ساتھ پڑھوں گا جب تک میرا قرآن مکمل نہیں ہو جاتا، یا جب تک میری زندگی کمپلیٹ نہیں ہو جاتی. تو دیکھیں ایک چھوٹا ٹاسک ہے، آپ کو ایک آیت پڑھنی ہے، آپ موبائل میں بھی اوپن کر کے پڑھ سکتے ہیں. اس کے کمپیریزن میں ایک اور پلان ہے کہ میں نے سارا سپارہ پڑھنا ہے روز، پڑھا وہ بھی جائے گا. میں وہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں وہ آپ سے ریڈ نہیں ہوگا، لیکن آپ اس پہ اسٹک تھوڑی دیر تک رہ سکیں گے. تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے گولز بنائیں. میں کہ اس پہ ایک واقعہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے، میں اپنے دوست کے ساتھ صبح کی نماز پڑھنے گیا تو مجھے کہتا کہ یار آپ سے نا ساری نمازیں پڑھنی کرنی ہے. میں نے کہا کہ یار ساری نمازوں کی بجائے صرف فجر کی نماز پہ اسٹک ہو جاؤ. اور کہتا کہ نہیں ساری نمازیں پڑھنی کرنی ہے، اور اس کا یہ نقصان ہوا کہ اس نے ظہر کی بھی نہیں پڑھی. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جب ہم ہیوج پلانس بنا لیتے ہیں تو ہمارے سر پہ برڈن ہوتا ہے. ایک اور چیز اس میں ہے کہ نیت پہ بھی ثواب ملتا ہے. تو نیت آپ لازمی کریں، اور نیت آپ اس طرح کریں کہ میں ڈیلی کی صرف ظہر کی نماز پڑھوں گا، صرف ظہر کی نہیں، مطلب کوشش کروں گا اور ظہر کی نماز کسی بھی صورت میں نہیں چھوڑوں گا. ٹھیک ہے، تو اور اس میں نیت یہ کریں کہ انشاءاللہ ایک ماہ ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد جب میں اسٹک ہو جاؤں گا، پھر میں اس میں عصر ایڈ کروں گا، پھر میں اس میں ظہر ایڈ کروں گا، مغرب ایڈ کروں گا، پھر میں اس میں عشاء ایڈ کروں گا. تو اس طرح اسٹیپ بائی اسٹیپ چلیں، یہ آپ کے لیے زیادہ ایزی رہے گا اور آپ کو زیادہ فائدہ دے گا. اگین وہ میں بات کہوں گا کہ اس دفعہ اسٹیٹس کی بجائے ریئل عبادات پہ فوکس کیجیے گا. اور ایک اور چیز اس میں انکلوڈ کر لیجیے گا، وہ یہ کہ نالج گین کیجیے گا اس رمضان المبارک میں. کیونکہ نالج گین کرنا، علم حاصل کرنا، یہ بھی ایک ثواب کا کام ہے، اور یہ بھی نیکی کا کام ہے. اس پہ بھی اللہ تعالیٰ کی یہ بھی عبادت ہے، علم حاصل کرنا. اور علم بیسلی اسلامک علم ہی ہوگا، اور اس کے علاوہ اگر آپ دنیاوی علم بھی اس سوچ کے ساتھ حاصل کرتے ہیں کہ میں انشاءاللہ اس علم کی بیس پہ دین کو فائدہ دوں گا، اسلام کو فائدہ دوں گا، تو یہ بھی آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہو سکتا ہے. بھرپور طریقے سے اس کو گزارے رمضان المبارک کو. اور کوئی ایک ایسا عمل اس میں لازمی ایڈ کیجیے گا، اور ایسا گناہ لازمی چھوڑیے گا جو آپ کی زندگی میں ہے، یا جو ایسا. اور اس میں کوشش کیجیے گا کہ ایک عمل لازمی اپنی زندگی میں نیا ایڈ کریں، اور ایسا ایک گناہ جو ہم زندگی میں کرتے ہیں اس کو چھوڑ دیں. تو انشاءاللہ میں سمجھوں گا کہ یہ رمضان المبارک ہمارے لیے بہت بہتر اور بہت اچھے طریقے سے گزرے گا. السلام علیکم.